بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ میرے تمام دیکھنے والے دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج آپ کے سامنے میں کشتہ ہڑتال برقیہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ کشتہ جو ہے مجھے تقریباً آج سے کوئی تقریباً 10 یا 12 سال پہلے کی بات ہے۔ ایسے ہی راہ چلتے ایک بندے سے مجھے ملا تھا۔ اللہ جانے اب وہ کس جگہ پہ ہے، کس حال میں ہے، مجھے کچھ پتہ نہیں اس کا۔ جہاں بھی ہے اللہ اس کو خوش رکھے۔ جو چیز اس نے بتائی تھی وہ آج بھی میں استعمال کر رہا ہوں، بنا رہا ہوں۔ یہ کشتہ فالج، لکوہ، ٹائیفائڈ بخار، سردی، نمونیا، پرانے سے پرانا بخار ہے، اس کے لیے یہ بہترین اور زبردست قسم کا کشتہ ہے۔ دوستو، یہ آپ کے سامنے کشتہ میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں، یہ آپ کو سامنے دکھانے کے لیے تھوڑا سا، تاکہ آپ سمجھ سکیں اس کی رنگت وغیرہ، اس کی سارے تاثیر، اس کا اثر اور سب کچھ آپ کو ٹھیک تفصیل سے سمجھاؤں گا۔ اس سے آگے، اس میں آگے بڑھنے سے پہلے، ساری چیزیں بتانے سے پہلے میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میری حوصلہ افزائی کے لیے، جن دوستوں نے ابھی تک چینل میرا سبسکرائب نہیں کیا، میری حوصلہ افزائی کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو ان کو مل سکے۔ دوستوں، میں کوشش کرتا ہوں آپ دوستوں کے سامنے جو ٹھیک چیز ہے، اچھی چیز ہے، وہ لے کر حاضر ہوں، بجائے اس کے کہ بیکار کے ٹوٹکے اور چھوٹی چھوٹی چیزیں۔ تو دوستوں، چلتے ہیں اپنی اس کشتے کی تفصیل اور اسے بنانے کا طریقہ اور اس کے اجزاء اور ساری چیزوں کی طرف۔ تو دوستو، اس کو آپ نے اچھی طرح پوری ویڈیو دیکھنی ہے، تاکہ آپ کو یہ کشتہ پورا بنانا آ جائے، اچھی طرح بنا سکیں اس کو، اور اس کے اجزاء کے بارے میں اور اس کی خوراک، یہ ساری چیزیں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن پہلے جو ہے وہ اب چلتے ہیں اپنے اجزاء کی طرف۔ اس میں اجزاء کیا کیا لینے ہیں وہ ہے جی، ایک تو ہڑتال برقیہ۔ ہڑتال برقیہ لینا ہے 1 تولہ، فلفل سیاہ لینی ہے 5 تولہ، فلفل دراز 5 تولہ، سنڈ 5 تولہ، الائچی کلاں 5 تولہ، آملہ 5 تولہ، بہیڑے 5 تولہ اور ہلیلا زرد 5 تولہ۔ چیزیں دیکھ لیں جی اچھی طرح۔ ہڑتال برقیہ 1 تولہ، فلفل سیاہ 5 تولہ، فلفل دراز 5 تولہ، سنڈ 5 تولہ، الائچی کلاں 5 تولہ، آملہ 5 تولہ، بہیڑے 5 تولہ اور ہلیلا زرد 5 تولہ۔ چیزیں آپ کو میں نے بتا دی ہیں۔ تو دوستو، اس کشتے کو بنانے کے طریقہ کار کی طرف چلتے ہیں۔ جتنی بھی چیزیں آپ کو میں نے بتائی ہیں، ہڑتال برقیہ کے علاوہ ساری چیزوں کو اچھی طرح آپ نے کوٹ لینا ہے، صفوف بنا لینا ہے، اس کی رگڑائی کر لینی ہے، باریک سے رگڑائی کر کے کرنا ہے اس کو۔ جتنا باریک کر سکتے ہیں اتنا باریک کر لیں، میکسیمم باریک کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ ان ساری چیزوں کو پھر، یہ ساری رگڑائی تو ہوتی کھرل میں ہی ہے، لیکن آپ نے کوٹ لینا ہے پہلے۔ کوٹنے کے بعد، صفوف کرنے کے بعد آپ نے کھرل میں رگڑائی کر لینی ہے۔ ہڑتال برقیہ کے علاوہ باقی چیزیں جب رگڑائی ہو جائیں گی، اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہڑتال برقیہ کو اسی کے اندر ڈال دینا ہے، 1 تولہ جو ہوگا آپ کے پاس، اور کھرل سے رگڑائی کرنا شروع کر دینی ہے۔ اس پہ بھائی محنت ضرور ہے تھوڑی سی، حکماء حضرات کے لیے اسپیشلی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ بنا سکتے ہیں تو ضرور بنائیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اس کے اثرات اتنے زبردست ہیں کہ بندے کو اگر فالج ہو گیا، جسم کی ایک سائیڈ ماری گئی ہے، اس کے اعضاء جام ہو گئے ہیں، حرکت نہیں کر رہے، تو اس کے لیے یہ ایک بہترین قسم کا کشتہ ہے۔ شدید سردی میں بھی اگر بندے کو دے دیں گے تو وہ پسینے سے بھر جائے گا، اس قدر یہ جسم کو کھولے گا، اس کے اعضاء کو کھولے گا، اور انشاءاللہ وہ بندہ جو ہے 1 ہفتے کے اندر اندر حرکت اس کی شروع ہو جائے گی، اس اعضاء کی جو جسم کا حصہ جو ہے وہ مارا گیا ہوگا۔ تو آپ نے اس کو رگڑائی کرتے رہنا دوستو۔ رگڑائی اس کی جو ہے وہ تقریباً 7 دن کی ہے، 1 ہفتے کی رگڑائی ہے۔ جتنی زیادہ اس کی رگڑائی کریں گے اتنا ہی یہ کشتہ اچھا تیار ہوگا، اتنا ہی اس کی تاثیر اچھی ہوگی، اتنی اس کا بہترین رزلٹ ملے گا آپ کو۔ تو دوستو، اس کا تیار کرنے کے بعد اس کا استعمال کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، تقریباً اس کی خوراک جو ہے وہ 1 رتی ہے۔
ایک رتی کو جو حکیم حضرات ہیں وہ تو سمجھ جاتے ہیں کہ ایک رتی کتنے ہوتی ہے مقدار. ایک چمچ آپ نے لینی ہے جس طرح میں نے لی ہے. اس پہ یہ تھوڑی سی چڑھانی ہے اور تقریباً اتنی خوراک آپ کی بنے گی. یہ خوراک تقریباً آپ کی بنے گی ایک رتی کے قریب. تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کا استعمال کا طریقہ کار جو ہے وہ یہ ہے، اس طرح ہے کہ سردی کا موسم ہے یا فالج یا لقوا وغیرہ ہے تو اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کو شہد کے ساتھ یا دودھ پتی کا 1 کپ لے لینا ہے. 1 پاؤ کپ پاؤ کے قریب ہی ہوتا ہے. اس کے ساتھ آپ نے اس کو لینا ہے. اگر فالج اور لقوا ہے تو اس کے لیے آپ نے دودھ پتی یا شہد کے ساتھ لینا ہے اس کو. اگر بخار ہے، ٹائیفائڈ وغیرہ، تو اس کو آپ نے چینی کے اوپر ڈال کے استعمال کرنا ہے. نمبر 3، اگر آپ بخار وغیرہ گرمی کا موسم ہے اور بخار ہے، ٹائیفائڈ ہے، تو پھر بھی آپ اس کو چینی کے ساتھ استعمال کریں. اوپر سے تھوڑی سی چائے پی لیں. اس کے علاوہ اگر ویسے آپ جو استعمال کرتے ہیں باقی چیزوں کے حوالے سے، تو آپ اس کو دودھ پتی کے ساتھ یا شہد کے ساتھ استعمال کریں سردی کے موسم میں. گرمی کے موسم میں اس کو آپ چینی کے ساتھ استعمال کریں. انشاءاللہ استعمال کریں. 7 دن کے اندر آپ کو اس کا بہترین رزلٹ ملے گا. انشاءاللہ پھر آپ دوستوں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں کسی نئے اچھے نسخے کے ساتھ. تب تک کہ مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.